صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. صدق اللہ العلی العظیم. ماہ مبارک رمضان جو دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، جو توبہ اور مغفرت کا مہینہ ہے، جو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہونے کا مہینہ ہے، اس مہینے میں بھی اگر ہم اللہ سے نہ مانگیں تو کس کے در پر جائیں؟ وہ رب کردگار جو ہمیں مانگنے کی دعوت دیتا ہے، ہم سے کہتا ہے تم مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. جانتے ہیں امام صادق علیہ السلام نے کتنی خوبصورت بات کہی. مولا فرماتے ہیں کہ مصیبت کے وقت، دشواری کے وقت اگر تم کو دعا کرنا یاد آ جائے نا تو تم پھر یہ سمجھ لینا کہ تمہاری وہ مصیبت بہت چھوٹی ہے، اس کی کوئی بساط ہی نہیں ہے اس مصیبت کی، کیونکہ تمہیں یاد آ گیا ہے کہ تمہیں دعا کرنا ہے، تمہارا رب تمہارا ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہے، لہذا وہ مصیبت بہت چھوٹی ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ ہم اور آپ دیکھیں ہر چیز کی ایک حد ہے. دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز کی ایک حد ہے، لیکن رحمت الہی کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ کی عطاؤں کی کوئی حد نہیں ہے. ان رحمتوں کو، ان عطاؤں کو ہم کیسے حاصل کریں؟ ایک چھوٹی سی مثال ہم آج دیتے ہیں اور ایک بہت سمپل سی گفتگو ہوگی آج. ہم دیکھیں ایک بلب ہوتا ہے، اس کے جلنے کے لیے سوئچ کا آن ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ سوئچ آف ہو جائے گا تو بلب روشن نہیں ہوگا. جب تک سوئچ آن ہے تب تک وہ بلب جلتا رہے گا، روشنی دیتا رہے گا. بالکل اسی طرح ہماری دعائیں بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ سوئچ ہے. جب تک یہ دعاؤں کا سوئچ آن رہے گا تب تک اللہ کی رحمت ہم پر روشن رہے گی، تب تک خدا اپنی رحمتوں کی روشنی ہمیں عطا کرتا رہے گا. لیکن اگر دعاؤں کا سوئچ ہم نے آف کر دیا تو پھر اس روشنی سے ہم محروم ہو جائیں گے. دوسری مثال ہم دیکھیں، ہماری محتاجی، ہمارا فخر اور اللہ کی عطا میں ایک گہرا رشتہ ہے. کیسا رشتہ ہے جانتے ہیں؟ جیسا ضرورت کے وقت ایک بچے کا رشتہ ایک ماں سے ہوتا ہے، مہربان ماں سے ایک بچے کا کیسا رشتہ ہوتا ہے ضرورت کے وقت؟ بالکل ویسا ہی رشتہ ہوتا ہے محتاجی کے وقت اللہ سے اپنے بندے کا، کہ جب ایک بندہ محتاج ہو جاتا ہے، فقر و تنگ دستی محسوس کرتا ہے تو پھر وہ مہربان اللہ کی طرف جاتا ہے، جیسے ایک بچہ مہربان ماں کی طرف آتا ہے. یہ ایک رشتہ جو بہت مضبوط ہے. تیسری بات ہم اس کو سمجھیں اور زیادہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح سے کہ ہم دیکھیں تعلیم دینے والا جو عالم ہے وہ اسٹوڈنٹ کی تلاش میں ہوتا ہے ہمیشہ، صحیح؟ جو عالم ہے وہ خود بھی علم کی تلاش میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو مریض ہے وہ علاج کی تلاش میں ہے، جو ڈاکٹر ہے وہ مریض کی تلاش میں ہے، اور وہ ڈگری کی تلاش میں بھی ہوتے ہیں کہ اور اچھی ڈگری ملے تو وہ اور اچھا علاج کر سکے، اس کی تلاش میں ہوتے ہیں. اسی طرح جو کمزور ہوتا ہے وہ طاقتور کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں کوئی طاقتور مل جائے جس کی وجہ سے ہمیں پناہ مل جائے. اسی طرح ایک بندہ جو ہوتا ہے نا اسے اللہ کی رحمت کی تلاش ہوتی ہے نا. ہر بندے کو اللہ کی رحمت کی تلاش ہے، مگر یاد رہے کہ جس طرح ایک بندہ اللہ کی رحمت کی تلاش میں ہوتا ہے اسی طرح اللہ کی رحمت اللہ کے بندوں کی تلاش میں ہے. خدا کی قسم صرف ہم اللہ کی تلاش میں نہیں ہیں، اللہ کی رحمت کی تلاش میں نہیں ہیں، بلکہ خدا کی رحمت ہماری تلاش میں ہے.
وہ چاہ رہی ہے کہ وہ ہم پر برسے، لیکن اس کے مرحلے ہیں۔ اللہ کی رحمت جو ہم تک پہنچتی ہے نا، اس کے 3 مرحلے بتائے گئے، 3 مرحلوں سے طے ہوتے ہوئے وہ رحمت ہم تک پہنچ جاتی۔ وہ 3 مرحلے کون سے ہیں؟ سب سے پہلا مرحلہ بتایا گیا فقر اور حاجت کا، یعنی اگر حاجت ہے، فقر ہے تو رحمت آئے گی۔ دوسرا مرحلہ فقر ہے، حاجت ہے، تو ہمیں دوسرے مرحلے پر اس حاجت کو کیا ہوگا کرنا ہوگا؟ مانگنا ہوگا، اللہ کے سامنے بیان کرنا ہوگا۔ تیسرے مرحلے پہ کیا کرنا ہوگا کہ اس فقر اور حاجت کے لیے ہمیں سعی کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، تب جا کر اللہ کی رحمت ہمیں ملے گی۔ ان 3 مرحلوں کو سمجھنے کے لیے ایک بہت آسان سی مثال ہے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کی۔ دیکھیں، پہلے مرحلے پر ان کی حاجت تھی کس چیز کی؟ پانی کی۔ حضرت اسماعیل پیاسے تھے، شدت کے ساتھ پیاسے تھے، تو یہ پہلا مرحلہ تھا ان کا حاجت کا، ان کو حاجت تھی پانی کی، ٹھیک ہے۔ دوسرے مرحلے پر کیا کیا ان دونوں نے؟ حضرت اسماعیل نے اور حضرت ہاجرہ نے سوال کیا، اللہ سے مانگا، دعا کی، پروردگار عالم کی بارگاہ میں گڑ گڑائے۔ حضرت اسماعیل روئے، گریہ کیا، حضرت ہاجرہ نے دعا مانگی۔ ایک ہوتا ہے حاجت کا ہونا، دوسرا ہوتا ہے اس حاجت کو اللہ سے مانگنا۔ پھر تیسرے مرحلے پر رحمت کب نازل ہوتی ہے اللہ کی؟ جب تینوں مرحلے کمپلیٹ ہوتے ہیں نا، تب رحمت نازل ہوتی ہے۔ تیسرے مرحلے پر کیا کیا انہوں نے؟ صرف مانگا نہیں، حاجت تھی تو اللہ سے مانگا، اور تیسرے مرحلے پر پھر سعی کی، کوشش کی، اور پھر جب کوشش کی تو اس کوشش کے ساتھ ایک چیز اور کیا تھی حضرت ہاجرہ کے پاس؟ امید تھی، امید۔ اگر امید نہ ہوتی تو ایک چکر لگانے کے بعد حضرت ہاجرہ رک جاتی، لیکن چونکہ اللہ کی بارگاہ سے امید تھی، لہٰذا حضرت ہاجرہ ایک چکر لگا کر رکی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے 7 چکر لگائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے ان کو امید تھی۔ یہ 3 مرحلے ہوتے ہیں رحمت الہی کے نزول کے۔ اگر یہ تینوں مرحلے طے کر لیتا ہے نا انسان، تو پھر رحمت ڈیفینیٹلی پروردگار عالم کی انسان کے اوپر برستی ہے۔ یعنی پہلے مرحلے پر اس کو حاجت ہو، دوسرے مرحلے پر وہ سوال کرے، تیسرے مرحلے پر وہ سعی اور کوشش کرے، اور وہ سعی اور کوشش امید کے ساتھ کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں امید بہت زیادہ ضروری ہے، اور اسی امید کے لیے ایک بہت خوبصورت روایت بھی آتی ہے۔ احمد ابن محمد ابن ابی نصر امیر المؤمنین کے پاس آتا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا میری جان آپ پر نثار ہو، بڑے عرصے سے اللہ سے کچھ مانگ رہا ہوں، لیکن اب وہ حاجت مجھے مل نہیں رہی ہے، وہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو میرے دل میں نا تھوڑا سا خدشہ آ رہا ہے، یعنی وہ امید میری ٹوٹ رہی ہے۔ جب اس نے کہا نا امید ٹوٹ رہی ہے، تو مولا فرماتے ہیں شیطان کے وسوسے سے خود کو بچا لو۔ یہ جو وسوسہ آتا ہے اللہ کی ذات سے، نا امیدی جو ہوتی ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اس سے تم خود کو بچا لو، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ پھر مولا نے بہت خوبصورت ایک بات کہی، مولا فرماتے ہیں کہ اے احمد ابن محمد، کیا تم نے نہیں سنا پروردگار عالم نے قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں کیا کہا؟ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں ان سے قریب رہتا ہوں۔ تم سوال تو کرو، وہ تمہارے قریب ہے۔ مولا دوسرے مرحلے پر فرماتے ہیں، مولا نے اسے پھر اور بات کہی، اور مولا فرماتے ہیں کیا تو نے نہیں سنا اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ خداوند کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 268 میں کہتا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، یعنی خدا کی مغفرت اور فضل اور احسان کا وعدہ ہے۔
اللہ نے اپنی مغفرت کا، فضل کا، اپنے کرم کا وعدہ کیا ہے اور وہ بہت زیادہ دینے والا ہے، لہٰذا اس کی ذات پر اعتماد رکھو، اس کی ذات پر یقین رکھو، امید کے ساتھ اس سے مانگو کہ وہ کبھی اپنی بارگاہ سے اپنے بندے کو خالی نہیں پلٹاتا۔ اب سوال ممکن ہے لوگوں کا ہو کہ ایک دعا کی قبولیت کے لیے کتنا انتظار کرنا چاہیے انسان کو؟ کیا کوئی ٹائم لمٹ بتایا گیا ہے کہ اس ٹائم تک ایک دعا کے قبول ہونے کے چانسز ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز مل جائے گی؟ یس، بہت خوبصورت روایت ہے اور وہ ہے اسحاق ابن عمار سے۔ انہوں نے امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر سوال پوچھا کہ مولا میری جان آپ پر قربان ہو جائے، میں آپ پر نثار ہو جاؤں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایک دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو سکتی ہے؟ مولا نے کہا ہاں ہو سکتی ہے۔ کہا مولا کتنی تاخیر ہو سکتی ہے، کتنی مدت کے لیے؟ وہ جو ابھی بتایا گیا نا اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں کہ مدت ہوتی ہے کبھی کبھی نا اللہ کی قبولیت میں، تو اس نے پوچھا کہ مولا کتنی مدت تک کی تاخیر ہو سکتی ہے؟ تو مولا نے جواب دیا کم سے کم 20 سال، یعنی 20 سال تک کی مدت کی تاخیر ہو سکتی ہے ایک دعا کی قبولیت کے لیے، لہٰذا تھک نہ جائیں۔ مولا کے اس قول کا معنی کیا ہے کہ خداوند کریم بعض اوقات ایک بندے کو 20 سال تک مانگنے کے بعد عطا کرتا ہے اور دیتا ہے۔ معبود حقیقی 20 سال تاخیر کر کے دیتا ہے مگر دیتا ہے۔ ہم نے اکثر اپنے اطراف میں سنا ہوگا کسی کے گھر میں اولاد 15 سال کے بعد ہوئی ہے، اولاد 20 سال کے بعد ہوئی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تاخیر ہوئی قبولیت میں، لیکن اللہ قبول کرتا ہے۔ اس کی بارگاہ سے کبھی نا امید نہ ہونا، کیونکہ نا امیدی شیطان کا وسوسہ ہے۔ خداوند کریم اس ماہ مبارک میں تجھے تیری عظمت و جلالت کا واسطہ دیتے ہیں، ہمیں اس مہینے میں اس کے وسوسے سے دور رکھنا، معبود حقیقی امید کے ساتھ اور یقین کے ساتھ تیری ذات پر توکل رکھتے ہوئے تجھ سے مانگنے کا ہنر عنایت کر دے، کیونکہ تو نے حدیث معراج میں کہا وجبت محبتی للمتوکلین فیا۔ اللہ حدیث معراج میں کہتا ہے مجھ پر واجب ہے کہ میں متوکلین پر توکل کرنے والوں کی محبت اپنے دل میں رکھوں، یعنی میں اپنے اوپر واجب قرار دیتا ہوں توکل کرنے والوں کی محبت، میں متوکلین سے محبت کرتا ہوں۔ خدا کی ذات کتنی عظیم ہے، وہ امید رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے، لہٰذا معبود حقیقی تو ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ ہم صرف تجھ سے محبت کریں، اس دل میں تیرے سوا کسی کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، اور روزانہ کی طرح آج پھر وہی دعا ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔